اصلاح معاشرہ پہ ہم بات کریں گے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے بہت سارے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے نا فردن بھی بات کی جائے تو بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کے لیے کس ایسے پہلو پہ بات کرنی چاہیے یا کس ایسے مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات کی جائے معاشرے کی اور پھر معاشرے کی اصلاح کی، تو اصلاح کا جو سب سے بنیادی تصور ہے وہ قرآن و سنت کا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ مغرب بھی ایک معاشرے کی اصلاح کا ورژن دے رہا ہے جی، اور اس کے علاوہ صوفیوں کا بھی ہے، دیگر مذاہب بھی آپ کے سامنے موٹیویشن اسپیکر بن کے، کبھی کچھ ورکشاپ کر کے، کبھی کوئی محاضرات کر کے. جی، لیکن سب سے بڑی بات جو اسلام معاشرے کو شروع کرتا ہے وہ فرد سے شروع کرتا ہے. فرض سے. ٹھیک ہے. جب فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو معاشرہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. آپ جعفر بھائی ایک مثال دیکھیں. ایک آدمی نے جس وقت دیکھا ایک صاحب کے سامنے ایک نقشہ رکھا، کہنے لگا کہ یہ دنیا کا نقشہ، اس کو درست کرو. جی. دنیا کا نقشہ. اب چھوٹا بچہ تھا، چھوٹے بچہ بھی اور ساتھ بڑا بھی، سب دیکھ رہے ہیں. تو کچھ دیر کے بعد، لمبا واقعہ لیکن مختصر میں رکھ رہا ہوں، تو اس نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا کہ بابا میں نے دنیا کا نقشہ درست کر دیا، دنیا کا نقشہ درست کر دیا ہے. پہلے پریشان تھا، اب حیران ہوا کہ یہ چھوٹا بچہ اس نے پوری دنیا کا نقشہ کیسے درست کر دیا ہے. کیا ہے یہ؟ بالکل. تو اس نے کہا بیٹا یہ کیسے درست کیا ہے؟ کہا کہ بابا ایک طرف دنیا کا نقشہ تھا اور دوسری طرف ایک تصویر تھی. میں نے کہا دنیا کا نقشہ تو بڑے لوگ سیدھا کریں گے، میں ایک تصویر کا رخ سیدھا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جب ایک طرف اس نے ایک تصویر کا رخ سیدھا کیا ہے، دوسری طرف دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا ہے. تو لہذا معاشرے کی اصلاح کا تعلق تو سے نہیں میں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک، بالکل. ہم تو سے کام شروع کرتے ہیں میں. اور اسلام کی جتنی آیات اور جتنی تعلیمات ہے وہاں اصلاً فرد مخاطب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس پہ زیادہ زور دیا ہے وہ میاں بیوی کا ادارہ ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، جو اقبال کا مصرع ہے. تو اب یہاں فرد قو انفسکم واہلیکم نارا، اور اس کے علاوہ دیگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے، پہلے فرد ہے جی، اور اس کے بعد دوسری جو معاشرے کی سب سے پہلی اکائی ہے جی وہ میاں بیوی ہے. ٹھیک ہے. میاں بیوی کو ادارے کی شکل، جی، میاں بیوی کو خاندان کی شکل، جی، اور میاں بیوی کو معاشرے کی شکل اسلام دیتا ہے. اور دیکھیں میاں بیوی اگر بہتر ہو جائے، باپ بن جائے اور ماں بن جائے، جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے واقعات یہ سنانے کی ضرورت ہے. 3 لوگ ہیں جو بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں. ٹھیک ہے. ایک تو ماں باپ ہے جی، اور دوسرا جو ہے نا وہ کردار اساتذہ کرام کا ہے، اور تیسرا کردار اوپر حکمرانوں کا ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں اگر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنا شروع کر دیں، اور میاں بیوی کے لیے ایک جملہ کافی ہے ان کی بہتری کے لیے کہ خامد اپنی بیوی کے لیے حسن معاشرت کے اصول پہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے. اور بیوی کامل اطاعت پہ کھڑی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر گھر کا جو ادارہ ہے جی میاں بیوی کی شکل میں ایک جملے میں اگر پوری ریاست اور پورے معاشرے کو بیان کیا جائے جی تو آپ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ گھروں کی بنیاد، اداروں کی بنیاد، ریاستوں کی بنیاد، یونیورسٹیوں کی بنیاد تعلق باللہ، تقرب اللہ اور توجہ اللہ کی بنیاد پہ کھڑا کریں. جس کا گھر تعلق باللہ کی بنیاد پہ کھڑا ہو جاتا ہے جی اور تقرب اللہ، تو اللہ کے فضل کرم سے اسی سے معاشرہ اور اسی سے آگے سوسائٹی اور اسی سے آگے پوری ریاستیں بنتی ہیں. ہمارے ہاں معاشرہ دیکھیں بڑے بڑی شکل و صورت میں ہندو معاشرہ ہے، عیسائی معاشرہ ہے، یہ مغربی معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ نہیں. ہمارے ہاں معاشرے کی 2 ہی تقسیمیں ہیں جی. ایک مسلم معاشرہ ہے جی اور دوسرا کافر معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے. جو مسلم نہیں ہے وہ کہاں جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کرے. اور پھر اس کے بعد معاشرہ کیسے شروع ہوگا؟ کم از کم احساس سے زندگی ہو جی، احساس سے مروت ہو، ٹھیک ہے، احساس سے ایمان ہو جی. جس کا احساس مر جائے نا اس کا ادارہ اور اس کا گھر خود ہی مر جاتا ہے. اور یہاں قرآن مجید نے 11 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. 11 قسمیں ہیں اور قسم بھی کوئی عام معمولی نہیں ہے، اور اٹھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور قسمیں بھی آفاقی اور کائناتی قسم کی ہے. مثلا
والشمس وضحاها اللہ والقمر، اور اس کا ردم بھی دیکھیں، اس کے جی سجا مکفہ کلام بھی دیکھیں، بندہ حیران ششدر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بھی اعجاز ہے قرآن کا، ایجاد اور ایجاد قرآن کریم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، آگے جا کے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے، کامیابی کی ضمانت، 11 قسمیں اٹھانے کے فلاح و بعد فوز کی۔ میں اپنے آپ کو اپنی جلوت اور خلوت کو خلوت صحیحہ اور جلوت صحیحہ بنا دوں، یقین کریں ایک امام بخاری کافی ہے پوری دنیا کے اوپر حدیث کے قرض کو ادا کرنے کے لیے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے کہ جو پوری امت کے اوپر حدیث لکھنے اور محفوظ کرنے کا قرض تھا جی وہ ایک اکیلے امام بخاری نے ادا کر دیا، اور حدیث کی شرح لکھنے کا جو قرض تھا پوری امت کے اوپر وہ ایک امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے رحمہ اللہ ادا کر دیا فتح الباری لکھ کر۔ جی اور پوری امت کے اوپر جو فتنوں کی سرکوبی کا قرض تھا جی ایک آدمی کافی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام پر۔ آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کم از کم پڑھ لیا جائے تو آپ یقین کریں ان کی کتابوں کا ترجمہ کر دیں۔ ہم اداروں سے اور خود اپنے آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں جی کہ اگر معاشرے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی کتابوں کا صحیح ترجمہ کر کے اس کی ترجمانی کر کے آپ اپنے گھروں میں اپنے مساجد اور اپنے مراکز میں اس کو بیان کرنا اور پڑھنا شروع کر دیں، جی آپ کو تیسرے بندے کی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بات کر رہے تھے کہ معاشرے کی اصلاح میں فرد جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے، اور بنیادی کردار میں ایک ایک کی ہم مثال لگا رہے ہیں۔ جی تو اگر دیکھا جائے امام بخاری کیسے پیدا ہو گئے؟ ایسے تو نہیں پیدا ہوتے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ان کے والد گرامی فرماتے ہیں میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ امام بخاری کو کیا کھلایا پلایا ہے، میں نے ایک لقمہ بھی امام بخاری کو حرام کا نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اس حلت حلال رزق کے لقمے کی پیدائش سے آج کے والدین کے لیے بھی ناظرین کرام بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل جی اور پھر اسی جملے کی پیدائش میں امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ میرے سے حساب و کتاب لے مسلم اور امت مسلمہ کے کسی فرد کی غیبت کا، پورے نامہ اعمال میں ایک فرد کی بھی غیبت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارے لوگ زبانیں چلائی جا رہے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے رات کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے، ایک حصہ سونے کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ جو ہے نا وہ اللہ کی وہ مطالعے کے لیے، ایک مطالعے کے لیے، ایک حصہ سونے کے لیے اور ایک عبادت کے لیے۔ ان کے پاس ایک صاحب ان کے ہمسر وہ لیٹے ہیں ساتھ دوست بن کے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حصہ مثلا فرض کرو 6 گھنٹے کی رات ہے تو 2 گھنٹے سونے کے بن رہے، 4 گھنٹے تو عبادت اور ساتھ مطالعے کے بن رہے، ایک حصہ جو سوئے ہے میں نے نوٹ کیا ہے 21 دفعہ امام بخاری اٹھے ہیں، اپنی کتاب صحیح بخاری پکڑتے ہیں، اس کے اوپر جو یاد آتا ہے اس کے اوپر لفظ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد پھر بند کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جس صاحب کو اتنا غم اور فکر اور درد ہو اس کا کیا کہنا، اور واقعتاً آج ہم ان سے جہاں پوزیٹیو بات ہو رہی وہاں ساتھ ایک وہ بات، وہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں جو صحیح بخاری پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے جو امام بخاری کے اوپر جرح تعدیل خام کا اس طرح کی بات ہے۔ آپ امام ابن تیمیہ کو لے لیں، آپ امام بخاری کو لے لیں، آپ موجودہ زمانے کے لوگوں کو دیکھنے، ایک ایک بندہ کافی ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ایک فرد کافی ہے۔ یہاں سے آگے اگر بات کی جائے کہ دیکھیں ہمارے پہلے جیسے سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جی سکول کالج یونیورسٹی اور اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری آگے تک جس سے جاتی ہیں، اسی طرح اسلام ہے، اسلام کے بعد ایمان ہے، ایمان کے بعد احسان ہے، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ احسان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ احسان اس کو محسن اللہ کریم اس میں مزید حسن عطا فرمائے۔ جس آدمی کا ظاہری نظام حیات اور نظام سسٹم وہ اگر محفوظ نہیں اور اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا رحمت کے مطابق نہیں نہ چل رہا تو یقین کریں اس کو مومن اور پکا مخلص اور محسن کہنے کی تو دور کی بات، ابھی وہ بنیادی اسلام کے ادارے میں داخل نہیں ہوا، ابھی وہ وزٹر اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ مثلا میری آنکھ نہیں محفوظ، میرے کان نہیں محفوظ، میرے دل کی تو بات ہی دور کی بات ہے۔
صحیح. دل کے خیالات اور دل کے تصورات اور دل کے احساسات، یہ بہت آگے کی بڑی بات ہے. ہم راہ جاتے اپنی آنکھوں کو گندلا اور میلا کر لیتے ہیں، اللہ راہ جاتے اپنے کانوں کو جو نا گرد آلود کر لیتے ہیں، اور راہ جاتے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے گناہ. یقین کریں پاؤں سے لے کر سر تک کوئی ایک عضو بھی آپ کو گناہ کے داخل ہونے کا دروازہ نہ دے، پھر تو مزہ ہے. ایسا فرد جس وقت تیار ہوتا ہے نا، پھر واقعتاً سالبہ بن عبد الرحمن کا اگرچہ اس کی کلام میں تھوڑی سی وہ سند میں تھوڑا سا کلام، لیکن یہ ہے کہ ایسے واقعات ہمیں صحابہ اکرام سے وہ ملتے ہیں. جی. ایک اللہ کے رسول نے اسی طرح قاصد بنا کے جس وقت بھیجا تو تھوڑی سی آنکھ کا استعمال میں مسئلہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی عورت کے اوپر نظر پڑ گئی تو آپ یقین کریں غشی کی حالت میں اسی طرح پریشان جیسے ہی احساس ہوا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ گناہ پہاڑ کی طرح مومن کو لگتا ہے. کبھی گناہ کو گناہ سمجھا کے اسم اور خطا اور یہ تمام چیزیں سمجھائی تو جائیں کہ کیا ہے. آپ اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو غیرت آتی جس وقت بندہ اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے. سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے گناہ وہاں کر جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. جب اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے کی کوئی گنجائش جگہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ ایسے لوریاں دے. ایک صاحب کا اور میں واقعہ اگر اسی کوٹ کروں کیونکہ ماں باپ سے بات شروع ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، تو ایک صاحب اس کو ماں نے کھانا دیا تو کھانا دیکھ کے کہنے لگا کہ ماں جی میں بابا کا یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ مجھے اس کھانے میں کچھ حرام کی بدبو اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی بیگم کے ہاتھ سے کھاؤں گا، ماں کے ہاتھ سے نہیں. اچھا جی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سوال تیرا ماں سے متعلقہ نہیں، یہ سوال تیرا باپ سے متعلقہ ہے، کیونکہ روزی لانے والا وہ ہے. اب اس چیز میں امتیاز کرنا کہ یہ حلال کے حرام کے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا سوال اپنے باپ سے، اپنے بابا کے سامنے رکھیں بڑے پیار اور وہاں سے ویریفائی کریں. جس وقت آپ یقین کریں ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے کھانے میں اور آپ کے اس مشروب میں مجھے یہ شبہ لاحق ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے بڑا ایک تاریخی جملہ اور محبت بھرا جملہ بولا جو ہمارے ماں باپ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا تیرا یہ سوال بتاتا ہے کہ میں نے تجھے پوری زندگی حلال کھلایا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی تجھے تیرے دماغ میں یہ جو سوال آیا ہے وہ میرے حلال بنیاد یہی ہے کہ ہاں اللہ اکبر، وگرنہ تجھے میں نے حرام کھلایا ہوتا تیرے یہ خیال یہ سوال ہی نہیں آنا تھا. تو یہ میرے حلال رزق اور حلال کمائی کی. اور پھر ایک بخاری کا واقعہ دیکھیں، ایسے بھی کبھی کوئی جنگ ہوتی ہے، جج سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور دل باہر آنے والا ہو گیا کہ کبھی اس طرح کے کیس تو روزانہ سنتے ہیں کہ یہ مال میرا اور یہ مال میرا ہے. یہ کیس کیسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے زمین فروخت کی ہے اور اس کے اندر سے خزانہ نکلا ہے، لہذا میں نے خزانات سمیت زمین فروخت کی ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دیے خزانے کے نہیں دیے. دانشوروں کی عقل ہے اس مسئلے پہ دنگ، ایک شخص نے بدل دیا سارے جہاں کا رنگ. اللہ اکبر. دونوں لڑتے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ خزانہ تیرا ہے اور وہ خزانہ تیرا ہے. اور عدالت تک کیس پہنچ گیا. عدالت میں جج وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیا فیصلہ کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دونوں کیا خوبصورت بات ہے. اور آخر کار جج نے کہا کر لو، تیرا کوئی بیٹا ہے؟ اچھا تیری کوئی بیٹی ہے؟ بیٹا بیٹی ہے. کہنے لگے کہ اس خزانے سے تم بیٹے اور بیٹی کو آپس میں رشتہ ازدواج میں جوڑ دو اور یہ ان کو دے دو. آپ اندازہ کریں پاکیزگی اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو کس طرح ملایا ہے، ان کی بیٹی اور بیٹوں کو کیسے ملایا ہے. اگر نہ ہو سکتا تھا کہ اتنے پاکیزہ نہ وہ زمین بیچتا، نہ وہ لیتا، نہ خزانہ نکلتا، نہ کیس بنتا اور نہ یہ ملا ان کے پاس رہا. اور دیکھیں عبداللہ بن مبارک، آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ ان کے مالک نے جس وقت دیکھا کہا کہ پھل لے کے آؤ. ایک مالی کے طور پہ تھے، مالی کے طور پہ. تو پھل لے کے آئے.
وہ کچا پکا. پھر دوبارہ لائے, مہمان خصوصی آئے ہوئے تھے جی 7-8 سال کا دورانیہ ہو گیا ہے. پھر لائے تو کڑوا لے آئے. ناقص تیس کہا کہ حضرت تجھے 7 سال میں اس چیز ہو کا گیا نہیں ہے, پتا چلا. باقی یعنی ایڈمنسٹریشن تیرے پاس ہاں, ہے, تو بالکل. یہاں کا ذمہ دار ہے, ذمہ دار ہے. ایک ایک پودے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پھل کیسا ہے, یہ ہے وہ ہے. تجھے ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ پھل میٹھا کون سا ہوتا ہے اور کڑوا کون سا ہوتا ہے. کہا کہ صاحب تو نے مجھے مالی رکھا ہے, پھل چکھنے والا نہیں, پھل چکھنے اور کھانے والا نہیں. میں نے 7 سال میں 8 سال میں تیرے ایک پھل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور زبان دور کی بات. ہمارے ماں باپ ایسے ہونے چاہیے. معاشرہ یقین کریں آپ نا کیسا معاشرہ چلتا ہے. اب اس وقت تو میں اگر بات کروں, ایمان مراکز ایمان میں نظر آنا اور تلاش کرنا مشکل ہو چکا ہے. جو ایمان کے اصل مراکز ہے وہاں صاحب ایمان بڑے نایاب ہوتے جا رہے ہیں. ایمان جس گھر میں آ جائے نا اس میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے, سبحان اللہ, اللہ کا خاص فضل کرم آ جاتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگ دنیا میں کوئی زندہ رہنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں. جی جی, یہاں ہم تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنے امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ ایک لفظ سے خوش ہو جاتا ہے, ایک جملے سے خوش ہو جاتا ہے. میں آپ کو جعفر بھائی اگر بات بتاؤں, ایک میں اگرچہ یہ سنانا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ کہ اتنی تیز سپیڈ ہے ہدایت کی, اور اتنی تیز سپیڈ ہے نیکی کی, اور اتنی تیز ترین سپیڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لذت کی اور اس تقرب کی کہ وہ میں نے ایک دن دیکھا, میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے جا رہا تھا, تو سامنے سے ایک خاتون آ رہی تھی. تو میں نے صرف, آپ یقین کریں کہ یہ اس بات کا میرا اللہ شاہد ہے جی, کہ میں نے صرف اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے آنکھ کو ابھی ایسے پلک کو نیچے کر رہا ہوں, تو میری آنکھ دوسری پلک سے ابھی ملی نہیں, اور کتنا دیر اور کتنا فاصلہ اور وقت لگتا ہے آنکھ کو اس طرح جھپکنے میں. فلما راؤ مستقر عندہ, کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ لے کے تخت بلقیس لے آؤں گا, یعنی وہ ایک جن وہ لے آئے. ابھی آنکھ اس طرح ملی نہیں ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے وہ خیر کی شکلیں کھولی اور وہ ہدایت کی شکلیں کھولی. میں نے کہا یا اللہ تیری تو ہی جانتا ہے کہ تو کس طرح نظام حیات, ہم یہ دینا ماں کے تھک جاتے ہیں. میں ایک اسی کے ساتھ کوٹ کروں, روزانہ نہیں دعا پڑھتے اللہم باعد بینی و بین خطایا. نماز کی حالت میں بندہ اس طرح ہو استفتاح تو کہے کہ یا اللہ میں تیرے سے ایک طلب اور دعا اور التجا کرتا ہوں. بندے کیا کرتا ہے, یا اللہ آج نا میں تیرے سے کوئی جہان نہیں مانگنے آیا, میں تیرے سے تیری ذات مانگنے آیا ہوں. سبحان اللہ, تیرے سے تیری محبت مانگنے آیا ہوں. میری خواہش ہے, کیا خواہش ہے, کہ کاش کہ تو مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان میں دوری ڈال دے, اور ایسی کہ مشرق اور مغرب جیسی. اللہ کہتا ہے کتنی, تو اپنی زبان سے بتا. بندہ کہتا ہے کہ کم از کم مشرق اور مغرب جتنی تو ہو, اتنا دور کرتے مجھے. اللہ کہتا ہے کہ واقعتاً زبان سے کہہ رہا ہے یا دل کی دنیا میں دین ہے؟ دل سے کہہ رہا ہے, یا اللہ دل سے کہہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ زبان سے روزانہ 5 دفعہ جی, یا نوافل کی عادت ہو تو 20 دفعہ پڑھنے والا آدمی جی, میرا اور آپ کا گناہ تو میرے جسم اور میرا اور آپ کا گناہ میری بنیاد جتنا بھی دور نہیں ہوتا, چپکا ہوا ہے انسان, نکلتا ہی نہیں ہے, نکلتا ہی نہیں ہے. اب تو چھوڑنے اور وہ سے دعائیں کہاں جا رہی ہیں ساری, وہ دعائیں کہاں. اللہ آپ واقعتاً جس وقت آپ اس درد دل کے ساتھ دعا کریں گے نا, میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں جی کہ آپ کا گناہ مشرق اور مغرب قریب ہے, گناہ اس سے بھی دور چلا جاتا ہے. اللہ, آپ موحدین دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل توحید ہے ان کو ذبح کر دو, کوئی آدمی ان سے قبر میں سجدہ نہیں کروا سکتا. بے شک ان کو ذبح کر دو, یہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے. بالکل, یہ میرے سے ایک پروگرام میں بات ہوئی, میں نے کہا بھی یاد دیکھیں, اگرچہ ہم الجھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں, ہم افہام و تفہیم اور حکمت و بصیرت کی بات کرنے ماشاءاللہ الحکمہ انٹرنیشنل. تو میں نے کہا کہ وہ لوگ جو یا رسول اللہ مدد پہ یا علی مدد پہ کھڑے ہیں, ان لوگوں کو کم از کم ایک دفعہ رک کے سوچنا اور دیکھنے کی ان کو ضرورت ہے. کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جی,
جس آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یا اللہ مدد ہے، جی اس آدمی کے سامنے اعوذ باللہ کا اللہ نے بہت بڑا پھاٹک لگایا ہے جی، کہ جب تک تو یا اللہ مدد کا تو عقیدہ اور نہیں یہاں پہ رکھتا، صرف یہ عقیدہ نہیں رکھتا تب تک باقی سب تب چیزوں پہ تک دور تجھے پہ میں پڑ جاتی قرآن ہیں۔ سمجھنا تو دور کی بات، تجھے اعوذ باللہ سے قرآن میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اچھا شیخ محترم، آپ نے ابتدا میں بات کی ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کہ سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ یہ اصلاح معاشرہ شروع ہوتا ہے ایک فرد سے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک فرد ٹھیک ہوگا تو پھر دوسرا ٹھیک ہوگا، تیسرا ٹھیک ہوگا، یہ کڑی سی کڑی بنتی جائے گی، اور اس طرح سے معاشرے کے لیے تھا۔ اور اس کے لیے آپ نے بنیادی طور پہ 3 کریکٹرز آپ نے جو ہے وہ رول ماڈل کے آپ نے بتائے ہیں، یعنی 3 کریکٹرز آپ نے بتائے ہیں جو ذمہ دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ستون ہے، جس میں سے والدین ہیں، جس نے جو ہے نا وہ اولاد کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی وہ تربیت ان کے گھر سے ہوتی ہے دونوں، دوسرا پلر جو ہے وہ اساتذہ ہیں جو معمار ملت ہیں، جو قوم کے معمار ہیں، جنہوں نے اس کو ایک روحانیت پڑھانی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو پڑھانا، اور تیسری چیز آپ نے حکومت آپ نے کہا